عدالتی کارکردگی، شفافیت اور جلد فیصلہ کرنے کے مسائل سے متعلق عام شکایات اور اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ترامیم جو ہیں اس پر کسی طرح سے اثر انداز ہوگی۔ پاکستان کا ایک منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو 1979 میں پھانسی لگتا ہے اور اس کے کئی دہائیاں گزر جانے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے زمانے میں سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی وہ کوئی مناسب نہیں تھا وہ فیصلہ۔ ثاقب نثار تھے تو ان کی عدالت سے یہ فیصلہ ہوا کہ نواز شریف جو ہیں وہ جھوٹے ہیں اور خائن بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، ان پر قومی خزانے کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا وہ تا حیات کوئی بھی عوامی عہدہ لینے کے لیے ناقابل قرار دیے گئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ ایک irrelevant ٹاپک ہے عوام کے لیے؟ عوام کے لیے بالکل۔ اس کا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ٹماٹر کی کیا قیمت ہو گئی ہے، اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت چینی دستیاب نہیں ہے۔ اس سے جو عوام کو ایک انصاف کی فراہمی کہیں نہ کہیں مل جاتی تھی از خود نوٹس کے ذریعے ابھی تک از خود نوٹس کے ذریعے کوئی ایسی عوام کا کوئی مسئلہ حل ہوا ہو جو از خود نوٹس کے ذریعے عدلیہ نے میری مشکلات آسان کی ہو تو برائے مہربانی وہ 2-3 ایسے واقعات بیان کیجیے۔ عدلیہ کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی یہ دو ڈفرینٹ کانسیپٹ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کی میزبان نائرہ علی، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ایک بہت اہم موضوع جو کہ آنے والے مہینوں میں پاکستان کی سیاست، عدلیہ، فوج اور عوام چاروں کے مستقبل میں بہت اثر انداز ہونے جا رہی ہے، اور بالکل ایسے ہی ہے۔ آئین پاکستان کی 27ویں ترمیم کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے نصرت جاوید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر، عدالتی کارکردگی، شفافیت اور جلد فیصلہ کرنے کے مسائل سے متعلق عام شکایات اور اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ترامیم جو ہیں اس پر کسی طرح سے اثر انداز ہوں گی۔ سب سے پہلے عوامی مسائل کس طرح سے اس سے متاثر ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی، باقی نکات کی طرف جانے سے پہلے۔ عوامی مسائل جو ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ عوامی مسائل جو ہیں وہ کتنی مرتبہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالتوں میں گئے ہیں۔ سر ٹھیک ہے، یہ جو ویری کانسیپٹ ہے عدلیہ کی آزادی، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے ہاں متعارف کس نے کروایا؟ انگریز نے۔ اور آپ اگر یاد کریں تو ایک طویل عرصے تک آپ کو غالباً بہت مشکل ہوگا یاد رکھنا کہ کوئی مقامی شخص جس کا تعلق کلونیل انڈیا سے تھا جی، وہ کسی سپیریئر کورٹ کا جج رہا ہو، ایک سٹیج پر آ کر کلیکٹرز اور جن کو بعد میں ڈی سی بھی کہا جاتا ہے، بٹ دے ور پرائمریلی کلیکٹرز، جن کو مالیہ جمع کرنا ہوتا تھا، کس کے لیے؟ برطانوی سامراج کے لیے۔ تو برطانوی سامراج کے لیے مالیہ جمع کرنے والا ڈی سی جو تھا وہ لوگوں سے، چونکہ اس نے مالیہ لینا ہے، لہٰذا اس کے پاس عدالتی اختیارات بھی تھے اور پولیس بھی اس کے ماتحت ہوا کرتی تھی۔ اور یہ سسٹم جو ہے وہی قیام پاکستان کے بعد ہم نے ضرب تقسیم دے کر تقریباً وہی پینل کوڈ جو انڈیا کا بنایا ہوا تھا اور وہی کرمنل پروسیجر کوڈ جو انہوں کا بنایا ہوا تھا، مالیہ لینے کا وہی نظام، اس میں رقم بدل گئی ہوگی۔ پٹواری کا سسٹم آج تک چل رہا ہے راجہ ٹولر ملک کے زمانے سے، ٹھیک ہے بی۔ تو فیشن کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے یہ بہت عمدہ لگتا ہے۔ میں بھی اس گماں میں بہت عرصہ مبتلا رہا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ تمام موضوعات جو ہم زیر بحث لاتے ہیں آئین کی اس ترمیم یا اس ترمیم کے نام پر، اس کا عام آدمی جو خلق خدا ہے اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے، ورنہ تو ہمارے ہاں یہ لطیفے ہوئے ہیں کہ ایک بندہ پھانسی لگ گیا ہے
تو پھانسی لگنے کے بعد جب اس کی اپیل سپریم کورٹ میں آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پھانسی لگ چکا ہے۔ دوسری طرف وہ تو چلے عام آدمی تھا، پاکستان کا جی ایک منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو 1979 میں پھانسی لگتا ہے، اور اس کے کئی دہائیاں گزر جانے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے زمانے میں سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی وہ کوئی مناسب نہیں تھا، وہ فیصلہ وہ کو ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک ہمارے ہاں ہی سپریم کورٹ ہوتا تھا، اس کے جج ہوتے تھے جناب ثاقب نثار صاحب۔ وہ جب ثاقب نثار تھے تو ان کی عدالت سے جو ہے یہ فیصلہ ہوا کہ نواز شریف جو ہیں وہ جھوٹے ہیں اور خائن بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، ان پر قومی خزانے کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا وہ تا حیات کوئی بھی عوامی عہدہ لینے کے لیے ناقابل قرار دیے گئے۔ جی وہی ثاقب نثار جب سابق نثار ہوتے ہیں تو فروری 2024 کے انتخاب کے قریب چوتھی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کے خواب میں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لاتے ہیں، اور براہ راست لاہور کے ہوائی اڈے پر اترنے کے بجائے وہ اسلام آباد آتے ہیں، جہاں پر آلریڈی وہ ان کے بایو میٹرک ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہی عدالت کہتی ہے کہ ان کو جو سزا سنائی گئی تھی وہ واجب نہیں تھی، درست نہیں تھی۔ تو اس میں اب کیا بات کریں عدلیہ کی آزادی اور شفافیت اور لا اینڈ آرڈر۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ ایک irrelevant ٹاپک ہے عوام کے لیے؟ عوام کے لیے بالکل، اس کے لیے تو اس کا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ٹماٹر کی کیا قیمت ہو گئی ہے، اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت چینی دستیاب نہیں ہے، وغیرہ اور وغیرہ، اس کی تنخواہ وہی ہے، نوکری اس کی ہمہ وقت خطرے میں ہے۔ لیکن میں اور آپ فیشن کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں کسی زمانے میں عدلیہ بہت شفاف تھی، بہت آزاد تھی، اور ابھی 2-4 دن پہلے 27ویں ترمیم کے ذریعے اس کی آزادی سلب کر لی گئی ہے۔ میں اس گمان میں مبتلا نہیں ہوں، میرا اپنا خیال ہے، اور اس کے لیے ابھی مثلا افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ ہر آئے روز جو ہیں وہ کون سے بہت، اور پھر ان کے آخر میں انجام یہ تھا کہ ان کا اپنا بیٹا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے گھر کے ایڈریس پہ اس کا بزنس ایڈریس تھا اور کاروبار چلا رہا تھا۔ تو اب کیا مقصد یہ کہ چلیے مسٹر جاوید صاحب، گفتگو کے لیے گفتگو کر لیتے ہیں۔ جو اس وقت طاقتور طبقے ہیں یا طاقتور ادارے ہیں، عدلیہ، فوج، حکومت کے درمیان کہا یہ جا رہا ہے، جو ہمارے صحافی برادری ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ میڈیا میں کافی ڈسکس کر رہے ہیں اس بات کو کہ ان کے درمیان توازن، یعنی کہ سیپریشن آف پاور جو کہ اہم ہے، اس ترمیم سے اس میں تھوڑی سی ڈسرپشن ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اداروں کو اختیارات زیادہ مل نہیں، جائیں۔ یہ کیسے توازن رہا؟ عدلیہ کا چیف جسٹس جو ہے، چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب، وہ سمن کر کے پاکستان کے منتخب شدہ وزیر اعظم کو کہے کہ گھر جاؤ، یوسف رضا گیلانی، کہ تم نے ایک چٹھی نہیں لکھی، ایک ایسی چٹھی جس کے ذریعے یہ جاننا مقصود تھا کہ ہمارے ملک کا صدر کتنا کرپٹ ہے اور اس نے کتنی دولت جو ہے وہ سوئس بینکوں میں جمع کرا رکھی ہے۔ کیا یہ توازن تھا؟ یہ عدلیہ کی بالادستی تھی۔ عدلیہ کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی یہ دو ڈفرینٹ کانسیپٹ ہیں۔ تو عیاشی رہی، پہلے بالادستی رہی، جب بہت بالادستی رہی تو جن پہ بالادستی کا روب ڈالا جا رہا تھا انہوں نے کہا اچھا بھائی بچو آؤ، پھر انہوں نے 27ویں کر دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ شرافیہ کے درمیان اختیارات کی جنگ ہے، اس میں کوئی ایکیڈیمک، کوئی آنیسٹی شامل نہیں ہے، کوئی دیانتداری اس میں شامل نہیں ہے، کوئی پرنسپل انوالو نہیں ہے، اشرافیہ کے مابین ہے کہ کس کے پاس کتنا قبضہ ہے اختیار و اختیار کا۔ اور اس حوالے سے ہم ایک بہت پرانا معاشرہ ہے، ملک میں نیا ہے، ہم قائم تو ایز اسلامی جمہوریہ پاکستان
1947 میں ہوئے تھے، لیکن اس وقت غالباً اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں تھا، خالی پاکستان ہم کہلاتے تھے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان غالباً ہم 1953 کے آئین میں ہوئے، اس سے پہلے بھی لیکن ہمارا معاشرہ تھا نا، تو اس وقت سے ہمارے ہاں یہ جو محاورے ہوتے ہیں یہ اجتماعی بصیرت اور رویے کے رجحانات کا اظہار ہوتے ہیں۔ سر تو اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو جس کے پاس لاٹھی ہے وہ سب سے طاقتور ہے سر یہ تو اشرافیوں ہم میں۔ ازل سے جانتے ہیں کہ کن کے پاس لاٹھی ہے اور کون استعمال ہاں کر تو رہا وہی ہے، واقعہ لیکن پھر ضرورت کیوں پڑی اس امینڈمنٹ کی؟ یہ دفاعی قیادت کو، دیگر اداروں نہیں کو؟ نہیں وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ مسئلہ ہے وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ مسئلہ ہے، عدلیہ کا انٹائرلی ڈفرینٹ مسئلہ مسئلہ ہے۔ تو ہے سر۔ تو آپ 27ویں ترمیم کو عدلیہ کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ جنگ جو ہے اس کی نوعیت بدل گئی ہے، اس میں آپ کو ڈرونز بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں، میزائل بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں، انفارمیشن کی جنگ ہے اور سائبر بھی ہے، بیانیے کی جنگ بھی ہے۔ تو آپ کو ملٹی ڈیمینشنل جو ہے وہ ویز میں کام کرنا چاہیے۔ تو اس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو سٹرکچر تھا موجودہ، وہ شاید دور حاضر کی جنگوں کے لیے وہ کیٹر نہیں کر رہا تھا۔ اچھا۔ تو دیئرفور یہ ہے کہ ایک چیف آف ڈیفنس کا ایک یعنی کانسیپٹ آیا، اور یہ وہ تو وہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈیفنس فورسز کی انٹرنل ری اسٹرکچرنگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس ری اسٹرکچرنگ کا اگین میرے اور آپ سے براہ راست کیا تعلق ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ہے، مطلب کہ میں تو نہیں سمجھتا، اور میں انلیس یہ کہ آپ ذاتی طور پر فوجی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں کہ کور کمانڈر کیا کرتے ہیں، آپ یونٹ میں جب رہتے ہیں میجر ہوتے ہیں یا بریگیڈیئر ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی کیسے ہوتی ہے، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ تو اب اس میں ری اسٹرکچر کس کے کتنے اختیار ہیں، پہلے کمانڈ اینڈ کنٹرول کیسے ہوتا تھا، اب اس میں کیا تبدیلی آئے گی یا آ سکتی ہے، میں ان دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالنے سے قطعاً قاصر۔ ٹھیک ہے سر، اس وقت از خود نوٹسز میں تبدیلیوں کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں، اور ایک سوچ یہ بھی ہے کہ اس سے جو عوام کو ایک انصاف کی فراہمی کہیں نہ کہیں مل جاتی تھی از خود نوٹس کے ذریعے ابھی تک از خود نوٹس کے ذریعے کوئی ایسی عوام کا کوئی مسئلہ حل ہوا ہو جو از خود نوٹس کے ذریعے عدلیہ نے میری مشکلات آسان کی ہو، تو برائے مہربانی وہ 2-3 ایسے واقعات بیان کیجیے۔ بظاہر تو کوئی نہیں نصر جاوید صاحب، نہیں، اب یہ کہ جو خوش کہے گا، فہمی رہی ارے ہے، ہم نے بیوی مجھے دیکھی ہے ایک بات جوڈیشری بتائیے میں۔ نا کہ ابھی تک کی از خود نوٹسز کے ذریعے کون سا مسئلہ جو ہے وہ آپ ایک مائل سٹون کے طور پر، اگر آپ کو یاد نہیں ہے میرا انٹرویو کرتے ہوئے، اور جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کو یاد نہیں ہے کیا، جن کے آپ نے پروگرامز دیکھے اس کے بارے میں جو بات کر رہے تھے یا آرٹیکلز لکھ رہے تھے، انہوں نے ایسے کوئی واقعات یا ایسا کوئی موضوع آپ کو پیش کیا؟ بالکل بھی نہیں، مجھے بھی یاد نہیں ہے۔ تو اگر ابھی تک از خود نوٹس نے مجھے کوئی نہیں دیا سوائے یہ کہ عدلیہ کی فن خوانی کی کہ جب چاہے کسی کو بلا لو، اوئے یہ کیا ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو سر لیکن اگر یہ 27ویں امینڈمنٹ اس وقت حل نہیں ہے توازن کا، طاقت کے توازن کا تمام اداروں کے مابین، میں تو کب پھر کہہ رہا ہوں کہ حل کیا ہے اس وقت؟ کس حوالے سے کہ کس طرح سے آپ عوام کو سہولت دے سکتے ہیں، عوامی عہدیدار کس طرح سے آپ سہولت مجھے دے یہ سکتے ہیں، بتائیے کہ جوڈیشری کیسے ہمارے دے ملک کا سکتی ہے؟ حکمران طبقہ کیا واقعی عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے یا عوام کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ اور میں جینوئنلی چاہتے ہیں چلیں؟ نہیں، ہماری اپنی زندگی ہے، تو جیسے ہماری اپنی زندگی ہے ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن ایک امید تو ہے نصرت جاوید امید صاحب کوئی کہ نہیں ہے، کبھی بہتری بکواس آ ہے، جائے۔ کلک اینڈ بیٹ ہے، لوگوں کو ثابت کرنا ہے کہ اور نصرت جاوید کیڈا بڑا انقلابی، کیا بات کی ہے، دل واہ، یہ تو شاعری ہے، حقیقت تو بیان نہیں ہوئی ہے نا، حقیقت بیان نہیں ہوئی تھی۔
سر، صوبائی اور وفاقی اختیارات کے توازن میں تبدیلی کے بھی امکانات وہ کیسے ظاہر ہوئے؟ کیے جا کون رہے سی ہیں۔ ابھی اس وقت جو آئین کی 27ویں ترمیم ہے اس میں کہاں صوبائی خود مختاری کو ضرب لگی ہے؟ کوئی ایک ایسی شق نہیں ہے. دو چیزوں پر جو ہے یہ فوکس کر رہی ہے میری دانش میں 27ویں ترمیم. ایک وہی آرمی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی ریسٹرکچرنگ ہے آرٹیکل 248 میں تبدیلیوں کے ذریعے، اور اس کے بعد ابھی تک جو تاثر مل رہا تھا ہمارے حکمران طبقے کے جو دوسرے لوگ ہیں، مثلا مقتدرہ ہو گئی یا سیاستدان ہو گئے، کہ جی ہمارے چھابے میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہینگ آن، تو انہوں نے عدلیہ کو پش بیک دیا ہے. تو یہ لڑائی جو ہے یہ حکمران طبقے کی عدلیہ کے ساتھ ہے کہ یار آپ ذرا تھوڑا سا اپنی حدود سے آگے بڑھ رہے ہیں، سو اسٹے بیک. تو اس بٹوین دم نا، میں اس میں سے کسی ایک کا فریق کیوں بنوں؟ میں تو اس وقت فریق بنوں گا نا کہ جب مجھے کوئی ایسی روشن مثالیں نظر آئیں گی، کوئی یاد رہی ہوں گی. 1975 سے میں جرنلزم کر رہا ہوں. میری تاریخ کا آغاز تو جسٹس منیر کرتا ہے پاکستان کی تاریخ کا، اور وہ یہ کہتا ہے جب ملک غلام محمد گورنر جنرل پاکستان کا دستور بنانے والی اسمبلی توڑ دیتا ہے، تو وہ ملک غلام محمد صاحب کے اس ڈیسیشن کو چیف جسٹس منیر صاحب نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیتے ہیں. اور وہ نظریہ ضرورت کو جو جائز قرار دیتے ہیں وہ بعد ازاں ایوب خان صاحب کو مارشل لاء لگانے میں بھی مدد دیتا ہے، جنرل ضیاء الحق صاحب کے بھی کام آتا ہے اور جنرل مشرف کے بھی کام آتا ہے. تو عدلیہ نے تو مجھے نظریہ ضرورت دیا، اور اس نظریہ ضرورت کی وجہ سے میں نے ایوب خان، ذاتی طور پر ایوب خان، یحییٰ خان اور جنرل مشرف کے مارشل لاء بک دے. تو میں عدلیہ پر کس بات پہ ان کا چیمپئن بنوں؟ کوئی ایک واقعہ ایسا ہوا ہوتا نا کہ جس میں عدلیہ نے کہا ہوتا. ایک مرتبہ کیا تھا، وہ مرحوم تھے جسٹس کہہ رہا ہوں سیٹھ وقار صاحب، جسٹس سیٹھ وقار. انہوں نے جنرل مشرف کے ٹیک اوور کے خلاف فیصلہ لکھا تھا. کیا ہوا اس فیصلے کا؟ 2-4 دن کو تالیاں بجی سیٹھ صاحب کے لیے، سیٹھ وقار صاحب کے لیے. تو غالباً سیٹھ ان کا لقب تھا، ویسے تو سیٹھ نہیں ہوں گے، جسٹس وقار کہہ لیں ہم. لیکن مجھے بتائیے کہ ہمارے کتنے آپ سمیت دیکھنے والوں کو یاد ہے کہ کوئی وقار نام کے ایک جج سے جنہوں نے جنرل مشرف کے ٹیک اوور کے خلاف ایک سخت فیصلہ لکھا تھا؟ تو اگر یہ ہم عزت اور احترام کرتے ہیں ایک آزاد منش جج کا جو جرأت مندانہ فیصلے دیتا ہے، تو ہم کس منہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہائے اللہ عدلیہ کے ساتھ؟ غلط بات تک کریں نا. ہم کب تک یہ منافقتیں کرتے رہیں گے؟ پلیز. سر جاوید صاحب، یہاں پہ پھر دیگر ادارے بھی پھر ظاہر ہے ان کو بھی یہاں پہ الزام دیا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ جوڈیشری نے تو فیصلہ کرنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن دیگر جو ادارے ہیں ان پر ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کراتے ہیں. جوڈیشری کا ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ یہ ایک گلہ رہا ہے کہ ہمیں فیصلے کرنے نہیں دیا جا رہا، یا ہمارے نہیں، فیصلوں انہوں پر نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ وزیر اعظم نااہل ہے، نااہل ہوا تو کس سے شکایت لگاتے ہیں کہ جی ہمارے فیصلوں پر عمل درآمد؟ کون سے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا؟ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ایکسٹرنل فورسز ہیں جو ڈیسیجن میکنگ کو کسی نہ کسی طرح سے انفلوئنس کر رہے یہ ہوتے ہیں. تاثر ہے نا. تو اگر آپ جب عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کورٹ میں فیصلہ لکھتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں ادارے سے ٹیلی فون کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ فیصلہ دو، اس کے باوجود میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں؟ کیا ایسا کوئی واقعہ یاد ہے؟ نہیں. آپ کو یاد ہے؟ اگر ایسا یاد ہے تو ضرور بتا دیجئے مجھے، تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو. سر
ٹھیک ہے، ہائی کورٹ کے ججز کی جو ٹرانسفر کے عمل میں کہا جا رہا ہے کہ ججز کی رضامندی کا جو شرط تھا وہ ختم کی جا سکتی ہے. اب ایک کیوس کی طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ وکلاء بہت آگے آ کے انہوں نے احتجاج کیا اپنے حقوق کے لیے. اگر اس وقت یقیناً کیا ماضی میں وکلاء کی تحریک ریاست ہوگی ماں کے جیسی حال ہی میں. لیکن سپریم کورٹ بار کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے کیا نتائج ہیں؟ تو ماضی کو چھوڑے نا. اس اوور آل سسٹم کی کریکشن کا راستہ کیا ہے؟ بی اوور آل سسٹم کو نہ کوئی کریکٹ کرنا چاہتا ہے نہ یہ کریکٹ ہوگا. میرے اور آپ کا پوڈ کاسٹ چلے گا, دکان چلے گی, مجھے کہا جائے گا میں مایوسی پھیلا رہا ہوں, آپ کے بارے میں ہوگا یار یہ بچی دیکھے نا بات کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تو یہ ٹھیک ہونا چاہیے نا, تو تالیاں تو 2-4 ویوز مل جائیں گے, اللہ خیر صلی اللہ, کوئی بندہ شیئر بھی کر دے. لیکن میں اور آپ دونوں یعنی ایکٹنگ کر رہے ہوں گے, منافقت کر رہے ہوں گے. نہ آپ کا دل سے مسئلہ ہے آئین کی ترمیم, نہ میرا ہے, نہ آپ کی روزمرہ زندگی پہ اس کا کوئی اثر ہے, نہ میری روزمرہ زندگی پہ اس کا اثر ہے. سمجھ گئی نا بات. اگر ایک ہائی کورٹ کے جج کو دوسرے ہائی کورٹ کے پاس بھیج دیا گیا تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, اس کی مرضی کے بغیر یا اس کی مرضی کے ساتھ. یہ ادارے اگر خود غیر مستحکم ہوتے ہیں تو ان کا اثر پھر عوام پہ بھی تو سر مستحکم کیسے ہوئے بابا؟ یا تو آپ یہ بات بتائیے نا کہ انہیں ہائی کورٹ سے ہٹا کر, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, دیکھیے میری بات کا غلط تاثر نہ لیجیے گا, میں نے چونکہ تماشے بہت دیکھے ہیں. آپ کا وہ ایک فلم دہائیوں کا میں گانا تھا صوفی تبسم مرحوم وہ ادروائز تو بہت بڑے شاعر تھے, ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار والے, تو وہ کبھی کبھی فلمی نغمہ بھی لکھ دیتے تھے. تو نسیم بیگم کا گایا ہوا دیکھے ہیں بہت ہم نے, ہنگام محبت کے آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی. تو میں دیکھتا رہا ہوں اس ٹائپ کی بہت, جب سے دیکھا ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جی بس آئین بن گیا, 1973 کا آئین بننے کے 2 سال بعد میں صحافت میں آ گیا تھا فل ٹائم. اور جیسے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں صحافی بن کر لوگوں کی امنگوں کی ترجمانی کروں گا, تو 1977 میں ضیاء الحق صاحب کا مارشل لاء ہو گیا. اور اس وقت ہم جو لکھتے تھے وہ چھپنے سے پہلے وہ سینسر ہونے جاتا تھا. تو اس طرح تو تلواروں کے سائے میں پل کر جمع ہوئے ہم, تو ہم کہاں کی باتیں کرتے ہیں کہ آزادی صحافت اور آزادی عدلیہ. تو اس کے ساتھ زندہ رہے نا, 11 سال گزارے پوری قوم نے انتہائی مزے سے. کوئی اس زمانے میں تو کوئی ایک MRD نام کی تحریک اٹھی تھی اور وہ بیچاری صرف سندھ تک محدود رہی, باقی تو لوگوں کو کوڑے ہی پڑتے رہے نا. تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ اسی طرح حکومتیں آتی اور جاتی رہی ہیں. ہر حکومت جو بھیجی گئی یا گئی ہے تو وہ وسیع تر قومی مفاد میں بھیجی گئی, ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے بھیجی گئی. لیکن اس کے بعد جب دوسری حکومت بھی آئی تو اس کو بھی بھیجا گیا انہی الزامات کے تحت. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کس طرح, کیونکہ میں تو سیاستدان نہیں ہوں, میں تو ایک عام شخص ہوں پاکستان کا. ہاں لوگوں کے پاس نسخے ہیں, وہ نسخے بیان کریں اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے تاکہ اس کے بعد اس پہ عمل بھی ہو سکے شاید. بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب. آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے ناظرین, انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.